پھر سبھی 3 بار اومکار دھن کرے. اوم ہندی شانتی اندھکئی شانتی پتھوی شانتی ونسپتائ شانتی وشودیوائ شانتی سرو شانتی شانتریو شانتی سما شانتریدھی. اوم شانتی شانتی شانتی. نارائن ہری اوم نارائن ہری اوم شیو شیو اوم ہر ہر اوم شیو شیو اوم ہر ہر اوم نارائن ہری اوم نارائن اوم. پرماتما انتریامی پرماتما انتریامی پرماتما انتریامی پرماتما انتریامی نارائن ہری اوم شیو شیو اوم ہر ہر اوم شیو شیو اوم ہر ہر اوم نارائن ہری اوم نارائن ہری اوم نارائن ہری اوم. موکھم کرتی واچلم پنگو لنگھیت گریم یت کیپاتہم وندے پرمانند مادھوم. بھگوان کا کرپا ہو جائے تو اسمبھو بھی سمبھو ہو سکتے ہیں. کرپا کرپا کا ارتھ ہے کردھو سے کرم کر کے پانا. بھگوان سب کچھ پانے کے لیے ہم کو اندر کرپا کر کے سب دے دیا اور بھگوان سوئم آ کے کرپا کر کے سب کا ہردے میں بیٹھے. اتنا بڑا کرپا کرنے کے بعد ہم بھگوان سے صرف بولتے ہیں کرپا کرو کرپا کرو. بھگوان ہنستے ہیں میں تو کرپا کر کے تیرے کو سب کچھ دے دیا تو کرم کر. تو کرم کرنے سے ہی سب کچھ پراپتی ہوگا. تو کرپا ابھی کرم کیسے ہے جیسے ہمارا کوئی ابھاؤ ہے کوئی کشٹ ہے کوئی دکھ ہے تو اس کا کارن ہم لوگ بھگوان سے جاتے ہیں بھگوان کا کرپا مانگنے. بھگوان بولتے ہیں تو کرم کرے گا تو میرا تو آشیرواد ملے گی تیرے کو. کرپا تو میں کر کے ہی تیرے کو بھیجا ہے اور کیا کرپا کرنا ہے. تو آپ ابھاؤ ہے. ایک رشی تھا اس کو کوئی سنتان نہیں تھا. رشی یا رشی پتنی دونوں کٹور تپسیا کیا بھگوان
शंकर जी। तो शंकर जी सामने प्रकट हुआ और क्या चाहते हैं तुम? वरदान। बोलते हम पुत्र मांगते हैं। ठीक है, अगर तू मूर्ख पुत्र लेगा तो 100 साल आयु होगा, और ज्ञानी पुत्र लेगा तो 12 साल आयु होगा। अब वो उसका सामने ऐसे एक संकट आ गया। मूर्ख तो है जो पत्थर का बराबर, पत्थर को हम पा रहे थे, उसको कोई भी हिलडोल, कोई आचार विचार, कोई प्रोग्रेस नहीं है, तो मूर्ख है। तो फिर ज्ञानी पुत्र है, तो ज्ञानी कोई ना कोई रास्ता निकाल के अपना वंश को, अपना परिवार को ऊपर ले जाते। तो उसका पिता मांग लिया, हम 12 साल का लड़का चाहते हैं। तो भगवान दे के चला गया आशीर्वाद, जो 12 साल ज्ञानी पुत्र चाहिए। अब लड़का बचपन से बड़ा हो रहे, 2 साल का हो गया, अब 10 साल रहेगा, अब 7 साल हो गया और 5 साल रहेगा। तो जितना जितना उम्र बढ़ती जा रहे, हम लोग क्या होता है, खुशी होता है। देखो बच्चा बड़ा हो गया, बात कर रहे, चल रहे, खेल रहे। उसका माता पिता उतना ही दुखी होता है। अब 12 साल बाद तो ये लड़का हाथ से निकल जाएगा। हमेशा दिमाग में घूमता रहता था, हमेशा बात करते रहता था कि कैसे इसको हम दीर्घायु प्राप्त करें, कैसे इसको रक्षा किया जाए। लेकिन जो देवादिदेव महादेव, सब कालों का महाकाल, उसको खंडन कौन कर सकते? उसका शक्ति के सामने सब छिन्न भिन्न हो जाते। तब फिर सप्त ऋषि लोग को बुलाया, जो बच्चे को उपनयन करना है। तो मार्कंड ऋषि का तब उम्र था 9 साल का। 9 साल का उम्र में वो अपना उपनयन संस्कार कराया। जैसे संस्कार करते हैं ब्राह्मण का। और सब ऋषि लोग आया तो सबको प्रणाम किया। सबने उसके 100 बरस आयु दिया, 100 बरस आयु दिया। तो यही हमारा धर्म का आचरण है, जो सबको प्रणाम करो, तो कुछ ना कुछ आशीर्वाद तो देगा ही। आजकल अहंकार बस प्रणाम करती नहीं, कोई कोई तो ऐसे टिक लगाती है। तो ऐसी है। तो श्रद्धावान लंपत गायनम, जो श्रद्धा, जिसका विश्वास है, निष्ठा है, वही उस परमात्मा शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। अब बालक को सबने 100 वर्ष आयु दिया। वो लोग भी त्रिकालदर्शी और सब तपस्या है। उसका मुख का वाणी कभी झूठ नहीं हो सकता है। तो उसके पिता ने पूछा, मार्कंडेय के पिता, जो आप लोग 100 साल का आयु दिया और शंकर, भगवान शंकर जी ने स्वयं इसका 12 साल का आयु दिया, तो कौन से बात टिकेगा? बोले इससे भगवान का कोई लीला है जो वो सारी संसार में करना चाहते हैं। हमारा बात भी झूठ नहीं होगा, न भगवान शंकर जी का बात झूठ होगा। समय आने पर अब सब कुछ समझ जाएंगे। लेकिन एक पुत्र को घर में नहीं रखना, इसको तपस्या करने के लिए अपना भेज दो। नर्मदा तट पर जाके ओंकारेश्वर है,
वहां जाके तपस्या, गौर तपस्या करने के बाद अपना भगवान शंकर जी का शिवलिंग स्थापन किया। 24 घंटा उसी में निरंतर लगा रहे थे। इसके बाद पानी पीना, नर्मदा तट का माई का पानी, और जंगल में जो भी फल फूल मिलता था खा लेते, कभी पत्ता खा के भी रहे। इसी प्रकार जब 12 साल पूर्ण हुआ तो जमराज ने जमदूत को बुला के बोला, जाओ वो मार्कंड को ले आओ। जमदूत आके देखा, ये तो भगवान का शंकर जी का तपस्या में लीन है। जमराज खुद ही बोला है, जिधर भगवान शंकर जी का उपासना करेगा वह भगवान शंकर जी का भक्त होगा। भगवान शंकर जी का मंत्र सुमिरन करे, उसको कभी भी स्पर्श नहीं करना, उसको कभी भी उस तरफ जाना नहीं। तो जमदूत वापस चला गया। जमराज जी गुस्सा हो गए, क्या बात, तुमने मार्कंड को उठा के ले आए नहीं? बोला, आपने तो वो हम लोग को बोला है जो जहां भगवान शंकर जी का उपासक रहेगा उधर जाने के लिए मना कर दिया, उसका स्पर्श करने नहीं किया, मना कर दिया। वो तो भगवान का ध्यान में मगन है। तो जमराज जी का बुद्धि छीन हो गया, अहंकार आ गया, और अहंकार से क्रोध आ गया, जाओ मैं खुद ही जाऊंगा। जमदूत जमराज आया तो मालगाड़ी ऋषि का पता चल गया कि मृत्यु मेरा निकट है। उसके सामने जो शिवलिंग था उसने उसको पकड़ लिया, अच्छा मांग, ट्राई मांग, हमको रक्षा कर प्रभु, हमको एक तकलीफ से तबलीग से हमको मुक्त करो। शास्त्र में लिखा हुआ है, आदमी मरने का 10 मिनट पहले ही पता चल जाते हैं उसका मौत हो रहा है, और वो कहाँ जा रहा है, कौन आया उसको लेने के लिए, सब कुछ पता चलता है। वो भयभीत हो जाते हैं, कभी रोने लग जाते, कभी अपना कष्ट से छटपटाते रहते। तो 10 मिनट पहले सबको पता चल जाता है जो मेरा को कौन से दूत लेने आया, और मैं ये सही चल के कौन सी जोड़ी में जा रहा हूं वो भी पता चलेगा। 1,84 जोड़ी है, पशु पक्षी पेड़ पौधा कीट पतंग सबको, किसी भी जिधर ले जाएगा उसको दिखाई देगा जो मैं पशु पक्षी बनूंगा, कुत्ता बिल्ली क्या खटमल क्या वो अपना छिपकली, जैसे जैसे उसका मन का गति है। भगवान गीता में भी वही शब्द बोला, यह मैं भी स्मरण भाव तंचित तंचित कर बोला, जो जो भाव से उस समय देह को त्याग करते हैं वही देह को प्राप्ति करते। आपका इच्छा के अनुसार नहीं होगा। तो अंतिम काल में भगवान बोलते अभी से प्रैक्टिस करो, अंतिम काल में तुम मेरा को सुमिरन करने के लिए, तुम्हारा ये देहो काम नहीं करेगा, मन नहीं काम करेगा, बुद्धि नहीं काम करेगा, तो कैसे माला जपोगे, कैसे मुख से बोलोगे, हाँ, कैसे पूजा करोगे? तो वो झुक के ले लो कि किसी भी परिस्थिति में वो निरंतर आपको साथ चलते रहे। भगवान इसीलिए अंतिम काल में क्या बोले, अंत काल चमामी स्मरण मुक्त करे करे वरम, जो अंत काल में मेरा को स्मरण करके देह त्याग करते हैं वो क्या होते, सजा की परमाम गति, परम गति की प्राप्ति करते हैं, मेरा पास आ जाते हैं।
تو آپ کو وہی مرنے کا سمے کیا جنتنا ہوتا ہے، کیا چھٹپٹاتے رہے، آپ کو دیہو کام نہیں کرتے، من کام نہیں کرتے، آپ اندریا کام نہیں کرتے، نہ آپ آنکھ سے دیکھ سکتے، نہ کان سے سن سکتے، نہ انگ بدن سے کچھ کر سکتے. تو اسی لیے بھگوان بولا جو اجپا، اجپا کا آج کل سب پنڈت لوگ بولتے ہیں اجپا مانے اسنکھ جپ کرو، بہت جپ کرو. اجپا مانے اوم کا ارتھ ہے نا، جس کا جپ ہوتے ہی نہیں. اور جپا مانے جس کا جپ نہیں ہوتے، وہ آٹومیٹک آپ جپ نہیں کر سکتے. بھگوان آپ کا جنم کا 7واں مہینے میں آ کے آپ کو منتر دیکھے گئے، ایسے دے گئے جہاں نرنتر وہ منتر چل رہے، ابھی بھی چل رہے، اور انتم میں جو جانتے ہیں اسی جکتی کو لگا کے وہ شریر کو چھوڑ دیتے. ہم نے اپنا گرودیو کو دیکھا جو اپنا دھیان میں بیٹھا، دھیان میں بیٹھ کے اپنا وہ جکتی سے اپنا شریر کو چھوڑ کے چلا گیا. 3 مہینہ پہلے ہی بول دیا میں شریر کو چھوڑ کے چلا جاؤں گا. اب ہڈی ہڈی نکال گیا، ہڈی میں پان نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تب بھی بچنے کا اچھا، مرنے کا کوئی نہیں چاہتے. دکھی ہو کے کشٹ ہو کے بولتے مر جاؤں گا مر جاؤں گا، لیکن کوئی نہیں مرنا چاہتے، وہ ہمیشہ جیوت رہنا چاہتے. جو جیوت کون ہے؟ آتما جو جیوت ہے وہ 3 کال میں اس کا وناش نہیں ہوتا. تو آتما کو پکڑنے کے لیے تو بھگوان دیا ہے یہ منشیہ دیہو، کرپا کر کے اس آتما میں پرماتما کے بیٹھے ہیں. آتما میں ہی پرماتما بیٹھے ہیں. ہم جیو آتما ہوں. جیو کیا کرتے ہیں؟ من بدھی دیو کا بس میں ہوتا ہے، اور پرماتما یہ دیو من کو بدھی کے بس میں نہیں ہوتے. اور سوئم وہ سب کچھ اپنا آپ ہی ہوتا ہے، وہ کسی کا ضرورت نہیں ہے. آنکھ بنا دیکھ سکتے، کان بنا سن سکتے، منہ بنا بول سکتے، پیر بنا چل سکتے، ہر چیز اس کو اپنا اچھا کا بن سکتا. تو گرودیو کو پتہ چل گیا کہ میں کہاں جا رہا ہوں. تو خوشی ہو گئی، میں 3 مہینہ بعد شریر چھوڑ کے چلا جاؤں گا. آپ لوگ اب رہو جیسا ہم لوگ اب تکلیف اٹھانے والا ہو، اور گرو جی یہ شریر چھوڑ کے جا رہے ہیں، کتنا خوشی ہے. جہاں جا رہے جیسا ایک نوکر، وہ اپنا پیون تھا، پیون سے مینیجر کا پوسٹ مل گیا تو خوشی ہو کے جاتے کہ نہیں. مینیجر کا اپنے ڈائریکٹر کا پوسٹ مل گیا تو مینیجر خوشی ہو کے جاتے. اگر مینیجر کو اگر چپراسی کا نوکری دے دے تو کیا ہوگا؟ ہر پیون کا نوکری دے دے تو پانی پینا، وہ دکھی ہو جائے گا، کشٹ ملے گا. تو ایسی ہے خوشی کب ہوتے ہے؟ جب میں اس جگہ کو دیکھتا ہوں جہاں میں جانا چاہتا ہوں، جہاں ہمیشہ کے لیے سکھ ہے، شانتی ہے، آنند ہے. اس سنسار کو تو سب کو چھوڑنا ہی پڑے گا ایک دن نہ ایک دن. اس کے لیے تیار ہے؟ کس سمے کس کو سمے آ جائے گا کوئی بھی پتہ نہیں. چھوٹا مہاراج کو سبھی امید تھا جو چھوٹا مہاراج رہے گا رہے گا، اور وہ آدھا گھنٹے کے اندر شریر چھوڑ کے چلا گیا. سب کچھ ایسے کا ایسے ہی پڑا رہا. گرو جی بولا آپ تو چل رہے، کھا رہے، پی رہے، اور آپ بولتے میں 3 مہینہ بعد چلا جاؤں گا. بولا ہاں دیکھ لینا. ہم لوگ سے ہنسی مذاق ٹھٹا کرتا تھا. آپ لوگ نہ ہو، میں ہاتھ تالی دیکھے آنند دیتا تھا جو میں جا رہا ہوں. آپ نے کہا جائے گی گرو جی
ہاں؟ بولا وہی تو اتنا دن سے تپسیا کیا اس کارن سے جہاں جاؤں گا ماں ویتے کنتے پنرجنم نہ ویدتے جہاں جنم مرتیو سے مکت ہو جاتی ہے، یہی سب سے بڑا بیدی ہے۔ نچکیتا نے جمراج کو پوچھا تھا، جمراج جی مرنے کا بعد کچھ ہے؟ بولے وہی ہے جو گیان مل جائے اور کبھی بھی اس کا وناش نہیں ہوتے، جنم مرتیو آ کے وناش کر دیتے، لیکن جو وہ گیان مل جاتی ہے تو وہ وناش کا ہاتھ سے مکت ہو جاتی ہے۔ تو آپ بھی وہی جگہ جانے کے لیے یہ انتمئی سنسار میں آیا، تھوڑا دن کے لیے آیا ہے، کہاں جانے کے لیے؟ پرماننٹ۔ اب پرائیویٹ کمپنی کے نوکری ملا ہے، اب پرائیویٹ کمپنی کے نوکری سے سب کو ڈر لگا ہے، کب نکال دے گا کب نکال دے گا، سب ڈر رہے۔ اور کچھ دن پہلے ڈائریکٹر مینیجر سب کو نکال دیا، ڈر رہے کب نکال دے گا۔ ایک لڑکا امریکہ میں تھا، وہ ڈائریکٹر پوسٹ میں، اس کو آیا، اس کو ایک گھنٹے کا اندر چٹھی پکڑ دے، جاؤ گھر، جیسا آکاش ٹوٹ کے گرا۔ تو پرائیویٹ کمپنی کے جاب کوئی ٹھیک نہیں ہے، سب کشٹ میں بھوگ رہے ہیں، ارے کب نکال دے گا کوئی ٹھیک ہے۔ لیکن پرماننٹ جاب مل جائے تو نشچت رہ جا، نوکری سے نہیں نکالے گا۔ تو یہ ہے پرماننٹ جگہ جہاں سے وہ نیچے نہیں آئے گا۔ اور جیسے کرائے کے گھر میں رہے گا، ایک سال 2 سال رہنے کے بعد بولا بھائی گھر چھوڑ دو، میں مکان بیچوں گا، کوئی بولا گھر چھوڑو میں کرایہ بڑھاؤں گا، آپ پریشان ہو جائیں گے۔ کرائے کے مکان میں رہتے رہتے پریشان ہو گیا، تب وہ بولتے ہیں اپنا پرماننٹ گھر بنائیں گے، اگر جھوپڑی بھی بنے تو اپنا پرماننٹ ہوگا، کوئی بولے گا نہیں بھاگو۔ تو ہم لوگ کا یہ سر کو جمراج بھاگو چلو اب میرے ساتھ، بس جانا نہیں چاہتے، جانا نہیں، بس جیسے پولیس پکڑ کے نہیں جاتے اپرادھی کو، ویسے ہی جمراج جی اپنا مرتیو پھانس میں پھنسا کے لے جائے گا۔ تو میں کچھ نہیں بول سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو اسی لیے ابھی سمے ہے، اس سمے آپ اپنا فائدہ اٹھائیے۔ وہی بول رہے بھگوان کرپا کر کے یہ منشیہ دیہ دے دیا، جس دیہ میں جا کے آپ پرم پراپتی کر سکتے ہیں، جو آج دیوتا لوگ بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن منشیہ کو وہ دھرم کا آچرن کرنے کے لیے، دھرم کا آچرن کرنے کا سب ادھیکار دیا، لیکن دیوتا اور راکشس پشو پکشی کوئی دھرم کا آچرن نہیں کر سکتے۔ اسی لیے بولتے ہیں شریر مادھم کل دھرم سادھنم، اس دیہ کا مادھم سے ہم دھرم کا آچرن کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد مارکنڈ رشی کیا کیا؟ شیولنگ کو پکڑ لیا، ہاں؟ جمراج جی جب ایسے روپ لیا تو بھگوان شنکر جی پرگٹ ہوا، تراہیمان بھگوان شنکر جی شیولنگ میں پرگٹ ہو کے پہلے جمراج کو بولا میرا بھکت کی طرف تیرے کو آنے کا ہمت کیسے ہوا؟ تو میرا نیم کا النگھن کیا، کرودھت ہو کے ترشول سے اس کو وध کر دیا، جمراج جی کو وਧ کر دیا، اور نچکیتا کو اپنا گود میں اٹھایا۔ بیٹا کیا مانگتے ہیں؟ بولتے میں کچھ نہیں مانگ رہا ہوں، میرا پتا ماتا کو دکھ ہٹانے کے لیے ہم نے یہ تب کیا۔ او تیرا پتا ماتا، ہاں ہاں میں اس کو 12 سال کا آیو دیا تھا، اسی لیے وہ دکھی ہو گیا، جاؤ آج سے تمہارا آیو سپتکلپ آیو رہے گا، سپتکلپ آیو، اتنا لمبی آیو دے دیا۔ اور
اور کیا چاہیے بیٹا؟ جو مانگا میں دینے لے، میں خوشی ہوں تیرا کرم سے، تیرا تپسیا سے میں خوشی ہوں. کرم بھگوان بھی پسند ہوتا ہے جو بھکت اس کا کرم کرتے ہیں. تو بولتا ہے ہمارا جیون پروپکار کرے. ہمارا یہ کہانی جس کو سنے اور جو سنائے اس کو بھی اسی پرکار ہمارا تپ کا پنیہ ملے، اس کو بھی اکال مکت نام. تو جو وشواس کرے گا وہی اس پراپتی کر سکتا. تو اسی لیے نچکیتا نے بھگوان سے کچھ نہیں مانگا اور بولا تپسیا کن سدھتے پربھو، اس سنسار میں نیم کر دیجیے جو تپسیا ایسے ایک شکتی ہے جو اسمبھو کبھی سمبھو کر سکتے ہیں. تتھا بول کے بھگوان سندر جی چلے گئے. تو یہی ہے جو ہم لوگ سنسار میں آئے ہیں، بھگوان کرپا کر کے سب کچھ دے دیا. آپ صرف آپ کا اندر وہی آپ جیواتما ہے، وہ پرماتما ہے. تو اسی لیے آپ جیت بھاو کو تیگ کر کے پرماتما سے اپنے کو جوڑیے، اور جڑنے کے بعد پرماتما آپ کو ہمیشہ کے لیے آپ کو پریتان کرتے ہیں. اسی لیے آپ میں منشیہ جنم ملا ہے جہاں جا کے آپ جنم مرتیو سے چھٹکارا مل سکتے ہیں. کیا آتما نہ جنم لیتا ہے نہ مرتیو ہوتا ہے. آتما ہمیشہ پہلے بھی تھا، ابھی بھی ہے، بعد میں بھی رہے گا. جب نشچت ہو جاتے آدمی، تو جیسے آپ مکان توڑ رہے ہیں تو مالک ختم ہو جاتے ہیں، مالک تو رہتی ہیں. مکان توڑ دیا پھر نیا بنا دیا تو مالک تو ختم نہیں ہوتا ہے. اسی پرکار یہ دیہوں سرشٹی ہوتا ہے، وناش ہوتا ہے. لیکن آتما جو ہے کا کارن سرشٹی ہو رہے، آتما کا کارن ہی پالن ہو رہے، آتما کا کارن ہی یہ وناش ہو جائے گا. تو اس کارن سے آپ لوگ کا آتما کی انوبھتی، آتما کہاں ہے جس کے ساتھ آپ نرنتر رہتے ہیں، ایک سیکنڈ کے لیے بھی الگ نہیں رہتے. تو بس ایک بار آپ اپنے اندر اس سچ کا انوبھتی کر لیجیے، تو پھر آپ کو جنم جنم سے سب بندھن سے ہمیشہ کے لیے مکت ہو جائے. راجا جنک کو یہی گیان دیا اشٹوکر میں، جدی دیہو پتنگ کتا چتی وشامتی استتی. بولتے ہیں یہ دیہوں میں دو ستا ہے، ایک جھوٹ ایک سچ، ایک جڑ اور ایک چیتن. تو دونوں کا الگ کر دو، دونوں کا الگ کر کے ایک بار دیکھ لو. جھوٹ جھوٹ کو پہچان لو اور سچ کو بھی پہچان لو. سچ وناش نہیں ہوگا، جھوٹ کبھی ہے ہی نہیں تو اس کا وناش کیسے ہو سکتا. تو یہی آپ لوگ کا گرو جی سب سے سرل بھاو سے بتایا. جو دیکھو جھوٹ اور سچ کا، بولے لائٹ آ رہے کہاں سے آ رہے؟ سورج کا لائٹ آ رہے، چندرما کا لائٹ آ رہے، اسٹریٹ لائٹ آ رہے، گھر کا لائٹ ہے، وہ کینڈل ہو کہ دیا ہو، لائٹ تو کہیں سے کہیں آ رہا ہے. اس کو لائٹ کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہے، لیکن اندھیرا کہاں سے آ رہا ہے؟ اندھیرے کو کیسے بھگاؤ گے؟ وہ لاٹھی دے کے بھگا سکتے ہیں نہ جھاڑو لگا کے بھگا سکتے. اندھیرے کو کیسے ہٹائیں گے؟ لائٹ بنا ہٹیں گے نہیں. لائٹ بنا اندھیرا ہٹا سکتا ہے کوئی؟ ہاں، لائٹ ہی تو بھگوان ہی لائٹ ہے، وہی لائٹ اندھیرا کو ہٹا سکتے. تو آپ جھوٹ سے اب مکت کب ہوگا؟ جب لائٹ آئے گا.
تو ہم لوگ کا گرو جی بولا ایک ماتر اپائے ہے تمہارا اندھیرا، یہ مایا موہ اندھکار جو تم جیون بتا رہے، کچھ بھی پتہ نہیں آگے کہاں جائیں گے، کہاں سے آیا، کیا کرنے آیا، کچھ بھی نہیں جانتے. یہ اندھکار کون ہٹائے گا؟ وہی لائٹ ہے. اسی لیے ہم نے میڈیکل سٹی میں کیا تو وہاں لکھا ہوا ہے لائٹ از دا پاور آف گاڈ which remove the all darkness of our life. سارے جیون کے ساری اندھیرا کو دور کر سکتے. لیکن آپ لوگ اتنا الگ، اتنا اس میں بیٹھے ہیں، آپ لوگ کو ہٹانے کا اچھا ہی نہیں ہے. لائٹ اندھیرا میں گھوم، نیند آئے گا، کوئی چنتا نہیں، کوئی بھائی نہیں ہے. اندھیرا میں لیٹتے رہو، کرم مت کرو، لائٹ آئے گا تب کام کروں گا. تو یہ ہے. تو ہم لوگ کا بھگوان بولتے ہیں منہ کرتی باچنم پنگو لنگے ٹکری یت کی پا تاہم بندے پرمانند ماتما. بھگوان بولتے ہم پنگو کو ہمالیہ پار کر سکتے ہیں، اور مورکھ اور جنی کا منہ کرتی باچنم، وہی اجانی ویکتی جنی ہم آپ کی بات کرتے ہیں. کس کا؟ بھگوان کا کرپا ہونے سے. تو بھگوان منشیہ کو کرپا کر دیا، بس کرم کرے اور بھگوان کو آشیرواد پراپت کرے. یہ بول کے ختم کرتے. اوم پورنمد پورنمیدم پورنات پورنمدچیتے پورنش پورنمادایا پورنمیواوشیشتے. اوم شانتی شانتی شانتی. بڑے سچے دربار کی، بڑے ستگرو بھگوان کی، بڑے شنکر بھگوان کی، بڑے ماتا جگدمبے کی، بڑے بھکت بندوں کی، بڑے سنت بندوں کی، بڑے سناتن دھرم کی، بڑے دھرم کی، اور دھرم کا پرانیوں میں وشو کا ہر ہر مہادیو. اوم پورنایا پورنروپایا پورنانند پدایتے سنسار ساگر ترائی سمبھوایے نمو نمः.